جب دشمن کی سازش آگ بن کر اتری، جب ایک لاش نے تاریخ کو دھوکہ دیا اور جب سچائی نے موت کے پردے چاک کیے، تب دنیا نے دیکھا صلاح الدین زندہ ہیں اور ان کا عزم پہلے سے زیادہ فولاد بن چکا ہے۔ شام کی رات خاموش تھی، مگر فضا میں جنگ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ صلیبیوں اور فدائیوں نے اچانک صلاح الدین کے فوجی مرکز پر حملہ کر دیا۔ آگ کے شعلوں نے خیموں کو نگل لیا، تلواروں کی چمک اور آگ کے شعلوں نے آسمان کو لرزا دیا۔ حملے کے بعد ایک جلی ہوئی لاش ملی جس کی انگلی میں صلاح الدین کی انگوٹھی اور اس کے پاس تلوار تھی۔ دشمن سمجھ بیٹھے صلاح الدین مارا گیا۔ نور الدین اور ان کے اہل خانہ نے غم سے نڈھال ہو کر اسے دفن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی سیریز کی 17 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا وکٹوریہ نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور خود ملکہ بن گئی۔ صلاح الدین کا راز نور الدین نے خود اشکار کر دیا۔ ریحانی کی غداری سامنے آ گئی، مگر اس نے نصیر الدین کا نام نہ لیا، اسے بچا لیا۔ سرداروں کے قتل کا الزام نور الدین پر لگا دیا۔ نور الدین نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملک الجبال نوجوانوں کو غلط عقائد کے ساتھ گمراہ کرتا ہے اور خود خلیفۃ المسلمین کا قاصد بن کر حسن بن صبا کے نام سے نور الدین کے محل میں رہتا ہے۔ نور الدین کو قتل کرنے کے لیے اپنے نوجوانوں کو ساتھ محل میں لے کر آتا ہے۔ نور الدین نماز پڑھنے میں مشغول تھے کہ انہوں نے سلطان پر حملہ کر دیا۔ حملے سے قبل شیرکو، اصفہانی اور ریاستی فوج نے انہیں پکڑ لیا۔ صلاح الدین نے نور الدین کو بتایا تھا ان کے ہتھیاروں پر ایک عدد ہوگا 976، جس سے آپ پہچان جائیں گے کہ وہ فدائین ہیں۔ انہوں نے عدد سے پہچان لیا کہ یہ حملہ فدائین نے کیا ہے۔ حسن نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو کہتا ہے، آج سے نماز معاف ہے، خوبصورت لباس سے بے تن کرو، خوشبو لگاؤ اور ملک الجبال کا روحانی پیغام لے کر پھیل جاؤ۔ نوجوانوں کو ملک الجبال کی جنت کی طرف لے کر آؤ۔ وہ معاشرے میں پھیل جاتے ہیں اور نور الدین زنگی کے محل میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ نور الدین انہیں پکڑتے ہیں، حسن کے سامنے سزائے موت کی سزا دیتے ہیں اور اللہ کا پیغام پھیلانے کا پیغام علماء کو دیتے ہیں۔ توران شاہ نصیر الدین کو اطلاع دیتا ہے کہ نور الدین اسقلان کے لیے نکل چکے ہیں۔ نصیر الدین کہتا ہے اسقلان آنے سے پہلے اس کا قصہ ختم کرنا ہے۔ حسن گبریال کو صلاح الدین کو مارنے کے لیے اسقلان بھیجتا ہے۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سناتے ہیں۔ ثریا بھی صلاح الدین کو جوائن کرتی ہے اور کہتی ہے، جو تم سے محبت کرتے ہیں وہ صلاح الدین سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ ایک شہزادے سے۔ کاراتیگن بھی صلاح الدین کو مارنے نکلتا ہے۔ نصیر الدین اور نور الدین کا سامنا میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ نور الدین نصیر الدین کو ہرا دیتے ہیں اور اسے پھانسی دے دیتے ہیں اور عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ توران شاہ سلطان نور الدین کے پاس آ کر معافی مانگتا ہے اور وفاداری کا عہد کرتا ہے۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو اسقلان کے راستے پر متعین کرتے ہیں اور خود میدان جنگ میں جانے لگتے ہیں کہ گبریال فدائین کے ساتھ صلاح الدین اور ثریا پر حملہ کر دیتا ہے۔ صلاح الدین مقابلے میں بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں۔ ثریا کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے۔ ایک سپاہی سرحدی فوج کو اور ایک نور الدین کو اطلاع دیتا ہے، مرکز پر حملہ ہو گیا، صلاح الدین کی کچھ خبر نہیں ہے۔ توران شاہ نجم الدین کو اطلاع دیتا ہے، صلاح الدین کی کچھ خبر نہیں ہے۔ گبریال ثریا کو قیدی بنا کر لے جاتا ہے اور مرکز پر آگ لگا دیتا ہے۔ نور الدین، نجم الدین، سرحدی غازی جب مرکز آتے ہیں تو چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ بجھاتے ہیں، لاشیں ڈھونڈتے ہیں۔ ایک لاش کی انگلی میں وہ انگوٹھی تھی جو نور الدین نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر صلاح الدین کو پہنائی تھی۔ صلاح الدین کی تلوار ملتی ہے۔ یہ دیکھ کر سب غم سے نڈھال ہو گئے اور نور الدین جلی ہوئی ڈیڈ باڈی کو گھر لے آتے ہیں۔ چہرہ اتنا جل چکا تھا کہ ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ نجم الدین، نور الدین، شیرکو، توران شاہ جنازے کو کندھا دیتے ہیں۔ سرحدی غازی کاراتیگن کے پاس جاتے ہیں اور اسے للکارتے ہیں کہ تم نے صلاح الدین کو قتل کیا ہے۔ کاراتیگن بتاتا ہے، میں نے صلاح الدین کو قتل نہیں کیا، ثریا اس کے ساتھ تھی۔ سرحدی غازی اسے دھمکا کر واپس آ جاتے ہیں۔ گبریال نور الدین کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے، بورو قبیلے ہمارے ساتھ ہیں، ہم سے جنگ کرنے کا خیال نکال دو۔
گریگور بورو قبیلے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اگر سریا چاہیے تو ہمارے ساتھ مل جاؤ ورنہ سریا کو قتل کر دیں گے۔ نجم الدین خواب دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین زندہ ہے۔ فاطمہ خاتون بھی صلاح الدین کی موجودگی کو محسوس کرتی ہیں۔ دونوں میاں بیوی نور الدین سے یہ بات شیئر کرتے ہیں۔ نور الدین قبر کھلواتے ہیں اور حکیم صاحب جو صلاح الدین کا علاج کرتے تھے انہیں تحقیق کرنے کو کہتے ہیں۔ حکیم معائنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں صلاح الدین کے دانت صحت مند تھے، اس لاش کے 4 دانت نہیں ہیں۔ صلاح الدین کے شولڈر پر تیر کا گہرا نشان تھا جبکہ اس لاش پر وہ نشان نہیں ہے۔ اب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ صلاح الدین زندہ ہیں۔ نور الدین اسقلان جا کر گبریال سے کہتے ہیں تم نے صلاح الدین کی موت کا ڈھونگ رچایا ہے، میرا صلاح الدین مجھے واپس کرو۔ گبریال اور گریگول کہتے ہیں اگر وہ زندہ ہماری قید میں ہوتا تو ہم جنگ بندی کے لیے اس کا استعمال کرتے۔ نور الدین عصمت کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں میں صلاح الدین کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اگر تم نے صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کیا تو ان کے ساتھ تمہارا قبیلہ بھی مرے گا۔ حسن ملک الجبال اپنی فوج کو کہتا ہے صلاح الدین کو مارنا ہے ہر صورت میں۔ گبریال، نور الدین، نجم الدین، ملک الجبال سب صلاح الدین کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ نور الدین مرکز کے علاقے کی تحقیقات کرتے ہیں۔ پاؤں کے نشانات دریا کی طرف جا رہے تھے۔ گبریال کو بھی اطلاع ملتی ہے دریا میں کوئی پرسرار لوگ کسی زخمی کو لے جا رہے تھے۔ سرحدی غازی بھی نشانات کی مدد سے دریا پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ایک بحری بیڑا بنا کر سمندر پار کرتے ہیں۔ ایک چرواہا گبریال کو بتاتا ہے سرخ لباس میں کچھ لوگ کسی زخمی کو پہاڑ کے اوپر حکیم کے پاس لے کر گئے ہیں۔ پھر اسی چرواہے سے سرحدی غازی پوچھتے ہیں کسی زخمی کو کسی کو لے جاتے دیکھا ہے؟ وہ چرواہا انہیں بھی حکیم کی جھونپڑی کا پتہ بتاتا ہے۔ گبریال اس جھونپڑی میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ حکیم سے زخمی کا پوچھتا ہے اور اس کی انگلی کاٹ دیتا ہے۔ حکیم اسے بتاتا ہے کہ وہ لوگ غار کی طرف کسی زخمی کو لے کر گئے ہیں۔ اس کے بعد سرحدی غازی بھی اس جھونپڑی میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ غار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سرحدی غازی بھی پیچھا کرتے ہیں۔ نور الدین بھی انہی نشانات کو فالو کرتے ہیں۔ پہاڑوں میں موجود ایک غار کی طرف بڑھتے ہیں۔ غار میں کوئی نہ تھا مگر صلاح الدین کی ایک قمیض تھی۔ صلاح الدین انہی کے پاس تھا۔ وہ ان کا معائنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے جسم میں زہر ہے، اس کے جسم کا خون بدلنا ہوگا۔ ایک شخص ایک ایسی بوٹیاں اکٹھی کر کے لاتا ہے جو زہر کا علاج ہیں۔ حسن بھی اپنی فدائین فوج کے ساتھ صلاح الدین کو ڈھونڈتا ہے۔ نور الدین اور ساتھی صلاح الدین تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ملا عمر اور ان کے چند ساتھی تھے جنہوں نے صلاح الدین کو بچایا تھا۔ اس میں عصمت کا بھائی کاراتیگن بھی موجود تھا جس نے صلاح الدین کی زندگی بچائی۔ اس نے بتایا میں صلاح الدین کو مارنے گیا مگر صلیبی مجھ سے پہلے قتل و غارت کر چکے تھے اور مرکز کو آگ لگا چکے تھے۔ میں نے صلاح الدین کو وہاں سے اٹھا لیا، اس کو یہاں لے آیا، اس کی انگوٹھی اور تلوار کسی اور کو پہنا دی تاکہ صلیبی اس کا پیچھا نہ کریں۔ صلاح الدین کو ہوش آ جاتی ہے۔ نور الدین اور اس کے ساتھی صلاح الدین کو شفا خانے لے آتے ہیں۔ عصمت خاتون نور الدین سے اتحاد کر لیتی ہے۔ حسن گبریال سے کہتا ہے عصمت خاتون کے قبیلے کو ختم کر ڈالو۔ عصمت خاتون تمام سرداروں کو بلا کر نور الدین کا ساتھ دینے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ سریا کا فادر کہتا ہے اگر تم میری بیٹی کو بچا لو گی تو میں زنگیوں کے ساتھ متحد ہونے کو تیار ہوں۔ صلیبی بورو قبیلے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کو گھروں سے گھسیٹ کر مار ڈالتے ہیں۔ عصمت خاتون بری طرح زخمی ہو جاتی ہے۔ امیر منصور کو زخمی کر کے قید کر لیتا ہے۔ گبریال صلاح الدین اسقلان چلے جاتے ہیں۔ گبریال امیر منصور کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ امیر منصور قتل ہونے سے پہلے صلاح الدین سے کہتے ہیں آج تک میں تمہارا دشمن تھا لیکن آج تم سے زیادہ کسی کو وفادار نہیں پاتا۔ میری بیٹی کی عزت تمہارے حوالے ہے، اسے بچانا یہ میری تم سے مرنے سے پہلے درخواست ہے۔ گبریال امیر منصور کو صلاح الدین کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیتا ہے۔ نور الدین قبیلے کی حفاظت پر سپاہیوں کو مامور کرتے ہیں اور اسقلان چلے جاتے ہیں۔ گبریال سریا کی چادر کھینچ کر صلاح الدین کے قدموں میں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے اپنی فوج اسقلان سے واپس نہ بلائی تو تمہاری محبوبہ کی لاش تمہارے پاؤں میں پھینک دوں گا۔ صلاح الدین آ کر نور الدین کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسقلان پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ گبریال امیر منصور کا کٹا ہوا سر سریا کو قید خانے دیتا ہے۔ صلاح الدین سریا کی چادر نور الدین کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک مسلمان عورت کی چادر اور ناموس کی خاطر ایک
رات کی مہلت دے دیں۔ نور الدین صلاح الدین کو 1 رات کی مہلت دے دیتے ہیں۔ وکٹوریہ، گبریال اور گریگول کہتے ہیں صلاح الدین سریا کو بچانے کی کوشش کرے گا، پہرا سخت کر دینا چاہیے۔ صوفیہ صلاح الدین سے کہتی ہے پہرا بہت سخت ہے، میں شمالی تہہ خانے سے سریا کو لے کر آؤں گی۔ صوفیہ سریا کو تہہ خانے تک لے جاتی ہے مگر وہ تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ صوفیہ کبوتری کے ذریعے صلاح الدین کو خط لکھتی ہے، ہم مغربی راستے سے آ رہے ہیں۔ وکٹوریہ کبوتری کا نشانہ بناتی ہے اور پیغام پڑھ لیتی ہے اور وہ سب مغربی راستے پر چلے جاتے ہیں۔ صلاح الدین مشرقی راستے پر مگر سریا مغربی راستے پر تھی۔ صلاح الدین کا ایک جاسوس موسیٰ صلاح الدین کو بتاتا ہے کہ سریا مغربی راستے پر ہے۔ صلیبی فوج مغربی راستے پر سریا کو گھیر لیتی ہے۔ صلاح الدین بھی مغربی راستے پر پہنچ جاتے ہیں۔ سریا کو ایک صلیبی تیر کا نشانہ بناتا ہے، وہ زخمی ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین سریا کو بستی لے کر آ جاتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں، وہ بچ جاتی ہے۔ حسن ملک الجبال اپنے ساتھیوں کو نور الدین کی فوج میں شامل کر دیتا ہے۔ خواتین کی فوج میں بھی ایسی لڑکیاں موجود تھیں جو فدائن تھیں۔ ملک الجبال، وکٹوریہ، گریگول سب چاہتے ہیں نور الدین اسکلان پر حملہ نہ کرے۔ اس کی ذمہ داری ملک الجبال لیتا ہے کہ نور الدین کبھی بھی اسکلان پر حملہ نہ کر سکے گا، اس کا انتظام میں خود کروں گا۔ ملک الجبال کے کہنے پر لڑکیاں ایسی موم بتیاں سلگھا دیتی ہیں جو زہر آلود تھیں، اس سے نکلنے والے دھوئیں میں زہر تھا۔ نور الدین، شیرکو، عماد جبکہ وہ اسکلان پر حملہ کرنے کے لیے نکل رہے تھے، سب اس زہر سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اسکلان نہیں پہنچ پاتے۔ حکیم بتاتے ہیں دھوئیں میں زہر ملا ہوا تھا، زہریلی موم بتیوں کے ذریعے یہ زہر سانسوں میں چلا گیا ہے۔ ملک الجبال سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ گبریال اور وکٹوریہ فتح کا جشن مناتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین فوج کی قیادت کرتے ہیں، انہیں قربانی کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ زنگی فوج افراتفری کا شکار تھی، فوج تقسیم ہو جاتی ہے۔ گبریال اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوج پر حملے کا حکم دیتا ہے۔ صلیبی قلعے سے حملہ کرتے ہیں، گرم تیل مسلمانوں پر پھینکتے ہیں۔ صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ قلعے کے دروازے کو توڑتے ہیں۔ صلاح الدین نوجوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، نوجوانوں زور لگاؤ، دروازے کے اندر فتح ہے۔ دروازہ توڑ لیا جاتا ہے، مسلمان فاتحہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صلیبی فوج سامنے تھی، گمسان کی لڑائی ہوتی ہے، صلیبی آگ کے تیر چلاتے ہیں اور بھاری پتھر پھینکتے ہیں۔ وکٹوریہ میدانی حملے کے لیے فوج بھیجتی ہے، مسلمان چاروں طرف سے گھیر لیے جاتے ہیں۔ کاراتگن اور دوسرے قبائل مدد کو آ جاتے ہیں۔ جو فوج بکھر گئی تھی توران شاہ اسے بھی لے آتا ہے۔ وکٹوریہ اور گریگول بھاگ جاتے ہیں، گبریال گرفتار ہو جاتا ہے، صلاح الدین اسے قتل کر دیتے ہیں۔ ہلالی پرچم لہرا دیے جاتے ہیں، نور الدین کے جسم سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ نور الدین اپنی اہلیہ کے ساتھ آتے ہیں، ہلالی پرچم لہراتا دیکھتے ہیں، صلاح الدین کو دعائیں دیتے ہیں، سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حق آ گیا، باطل چلا گیا، جبر و ستم کے بادل چھٹ گئے، لیکن ابھی تو یروشلم میں اذان محمد کی گونج کی آرزو باقی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا صلاح الدین ملک الجبال کا فتنہ ختم کر پائیں گے یا نہیں، نور الدین اور صلاح الدین کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔